الله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون. فلا پس نہیں وربک تیرے رب کی قسم لا یؤمنون وہ لوگ مومن نہیں ہیں حتیٰ کہ یحکموک کا تجھ کو حکم بنائیں تو تجھ کو قاضی بنائیں تجھ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں فیما شجر بینہم جو بھی ان کے درمیان اختلافات ہوں ثم پھر لا یجدو نہ وہ لوگ پائیں فی انفسہم اپنی جانوں میں یا اپنے دل میں حرجن تنگی مما اس چیز کے بارے میں جو قضیتا تو نے فیصلہ کیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَيُسَلِّمُوا اور وہ اس کے آگے جھک جائیں تسلیماً جس طرح جھکنے کا حق ہوتا ہے. یہ آیت بھی دراصل جو پچھلی آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اسی کا خلاصہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون وہ لوگ تیرے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کے ایمان کی نفی فرما دی ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہیں. کون سے؟ حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ وہ تجھے فیصلہ کرنے والا بنا لیں فیما شجر، جو بھی ان کے درمیان جھگڑا ہو. پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ بنانے والا نہ بنائیں ان کے ایمان کی نفی فرما دی کہ وہ مومن نہیں ہیں. دوسری بات یہ فرمائی فیما شجرہ، جو بھی ان کا جھگڑا ہو. کسی خاص ایک چیز کا اللہ نے نام نہیں لیا، خواہ وہ بندوں کے آپس میں حقوق کا معاملہ ہو، نکاح اور طلاق کا معاملہ ہو، میراث کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، حلال حرام کا معاملہ ہو. یہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان میں سے کوئی جھگڑا ہو جائے یا عقیدے کے بارے میں، عبادات کے بارے میں کوئی جھگڑا ہو جائے، زندگی کے ہر معاملے میں جب بھی کوئی اختلاف پیدا ہو لوگوں کے درمیان تو اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے سپرد کر دیں، اللہ کے رسول سے فیصلہ لے لیں اس کے بارے میں. فیما شجرہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک محدود چیز کے لیے قاضی نہیں بنایا یا حکم کرنے والا نہیں بنایا یا حاکم نہیں بنایا، بلکہ فرمایا ہے کہ زندگی کے سارے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملات کے فیصلے کرنے والے ہیں. اور اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو بھی فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں اس کے بارے میں اگر کوئی آدمی اپنے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، اس کا انکار کرنا، اس کو نہ ماننا یا اس کے بارے میں کوئی اپنے کمنٹس دینے، یہ تو دور کی بات ہے. خاموشی سے انسان کے دل میں بھی کوئی خیال آ گیا یہ کام یوں نہیں یوں ہوتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ کرتے یوں کرتے، یا یہ حکم یوں نہیں یوں ہوتا. فرمایا کہ جو آدمی اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بارے میں معمولی سی تنگی محسوس کرتا ہے، معمولی سی ناپسندیدگی محسوس کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، وہ بھی مومنوں کی فہرست سے خارج ہے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے اس طرح تسلیم کرو، سلمو، جھکا دو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے آگے، تسلیماً، اس طرح جھکاؤ جس طرح جھکانے کا حق ہوتا ہے. باقی محسوس ہو دنیا کو کہ یہ واقعی مومن ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرمان اور ان کے فیصلوں کے آگے جھکنے والے ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث اور سنت مطہرہ آ جاتی ہیں. جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، فرمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت مبارکہ ہے، وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. جب ایک چیز کا انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اس کو پھر چھوڑنا تو کجا، اس کے بارے میں اپنے دل میں تنگی محسوس کرنا. اور بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے یہاں لکھا ہے، مثالیں دی ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو پانی میسر نہیں آ رہا اور اس کو تیمم کرنے کا حکم ہے اور وہ تیمم کرنے میں تعمل کرے، نہیں جی نہیں تھوڑا سا اور تلاش کر لیتے ہیں، ممکن ہے پانی مل جائے، تھوڑا اور انتظار کر دیتے ہیں، نماز کو مؤخر کر دے، لیٹ کر دے نماز کو، اور کھلے دل سے تیمم نہ کرے. فرمایا وہ بھی مجرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ دل کا روگ ہے کہ انسان کو کراہت محسوس ہو رہی ہے، تنگی محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ رخصت نہ لوں. اللہ تعالیٰ جس طرح عظیمت کے کام پسند فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو رخصت لینی بھی پسند ہے. جو رخصت اللہ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے کہ جس کام میں اللہ نے رخصت دی ہے وہ رخصت جو ہے وہ کھلے دل کے ساتھ قبول کرنی چاہیے. سفر ہے اور سفر میں روزہ نہ رکھنے کا معاملہ ہے. اب اس میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ پہ
سختی کر کے اور جبر کر کے چاہے کہ نہیں جی نہیں میں تے روزہ رکھ کے ہی جاؤں گا، اپنا روزہ رکھ کے مکمل کروں گا یا سفر کروں گا، تو اس میں بھی دل کا روگ ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے بات۔ اور یہی بات ہے کہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے، جو رخصت ہے یا جو بھی حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے آگے جھک جاؤ اس طرح جس طرح جھکنے کا حق ہے، دل میں قطر کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ اور وہ حضرات، بڑی معروف حدیث ہے، جن حضرات نے یہ بات کہی تھی کہ اچھا میں ساری رات سوؤں گا نہیں، ساری عمر نکاح نہیں کروں گا اور ساری عمر روزے رکھتا رہوں گا، بظاہر وہ باتیں ساری اچھی تھیں، لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے تینوں باتیں خلاف تھیں، حالانکہ بظاہر نیکی والی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں پہ سخت اظہار ناراضی فرمایا، اور فرمایا کہ جو آدمی میری سنت سے اعراض کرتا ہے فلیس منی، جو آدمی میری سنت ترک کرتا ہے، میری سنت سے منہ موڑتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہیں وہ باتیں جو رخصت والی ہیں، ان میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہیں یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت ہے، اس پہ انسان کو کھلے دل سے عمل کرنا چاہیے اور قبول کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا یا اللہ تعالیٰ کے احکام کا، عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی رہیں، عورتیں حجاب کر کے باہر نکلیں، اپنے سطر کی پوری پابندی کریں، اپنے لباس کو اچھا بنائیں، اور پھر باقی معاملات ہیں، سود کا معاملہ ہے، حلال حرام میں تمیز کرنے کا معاملہ ہے، والدین کے حقوق کا معاملہ ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے ہیں، اور پھر شریعت کے وہ احکام جو حدود میں آتے ہیں، قتل کے بدلے قتل کیا جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانی کو سنسار کیا جائے، یہ جتنے بھی فیصلے ہیں اللہ کے یا اللہ کے رسول کے، ان فیصلوں کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ دل میں محسوس کرتا ہے کہ اس زمانے میں تو یہ قابل عمل نہیں ہے، یا یہ تو بڑے سخت سزائیں ہیں، یا ایسی سزا تو نہ دی جاتی، اس سے کم ترجیح کی سزا دی جاتی، کوئی بھی ایسا خیال دل میں جو لاتا ہے، اللہ نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ وہ اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے آگے اس طرح نہ جھک جائیں جس طرح جھکنے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک دیدہ دلیری اور ہے، اور وہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے معاملے میں ہیلے تراش کرنا، ہیلے تراشنا، بہانے تراشنا۔ اور کل مجھے ایک بھائی نے ٹیلی فون کر کے خاص طور بالمشافہ یہ فتویٰ بتایا، کیونکہ اس کا تعلق حج سے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے نیٹ پہ شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ پڑھا ہے کہ جو آدمی اس نیت سے میقات کو کراس کرتا ہے کہ میں عام کپڑوں میں میقات کو عبور کر کے مکے کے اندر جا کے احرام باندھ لوں گا اور ایک دم دے دوں گا، وہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ شیخ محمد صالح عثیمین کا فتویٰ ہے۔ یہ جو دیدہ دلیری ہے، اس کی دوسری مثال حلالہ کی لے لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں پہ اللہ کی لعنت۔ 3 طلاقوں کے بعد جو آدمی ہیلا کرتا ہے کہ دوسرے آدمی کے ساتھ عارضی نکاح کر کے پھر اس کو طلاق دلوا کے پھر پہلے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے، یہ ہے ہیلا۔ اور اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی پہ لعنت فرمائی ہے۔ یہ اور بھی دیدہ دلیری ہے اللہ کے فیصلوں کے خلاف کام کرنے کی۔ یہ ہے وہ بات۔ اور پھر ہمارے جو عام روزمرہ کے مسائل ہیں، جھگڑے ہم بہت کرتے ہیں، میں خود ان جھگڑوں سے بڑا دور رہتا ہوں، گریز کرتا ہوں،
ان مسائل سے بھی، ان باتوں میں سے بھی، لیکن سچی بات یہی ہے کہ خواہ عبادات کے معاملے ہوں، عقائد کے معاملے ہوں، ہمارے باہمی حقوق کے معاملے ہوں، یا لین دین کے معاملے ہوں، نکاح طلاق کے معاملے ہوں، میراث کے معاملے ہوں، جو بھی معاملات ہیں ان سب کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے بعد پھر انسان اپنے دل میں تنگی محسوس کرے، یا انسان یہ سوچے جی ہم مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے، ہمارے مولوی صاحب تو یوں نہیں کہتے، یوں کہتے ہیں، ہمارے حضرت صاحب کا عمل یا حکم تو یہ ہے، یا ہمارے امام صاحب کی بات تو یوں ہے۔ یہ ہے بڑے خطرے کی بات جس پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا دی ہے کہ اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، وہ لوگ مومن نہیں ہیں جب اللہ کے رسول ایک فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے آگے اس طرح نہ جھکا دیں جس طرح جھکانے کا حق ہے۔ اور اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو وہی واقعہ جو پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے بارے میں بھی یہ فیصلہ فرما دیا اللہ نے کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے جس نے اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں کیا۔ اور اسی آیت کے حوالے سے بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ بھی مفسرین نے دیا ہے، اور وہ حوالہ یہ ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ حضرت زبیر کا ایک انصاری کے ساتھ اپنے کھیتوں میں پانی لگانے کے معاملے پہ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری کی رعایت کرتے ہوئے حضرت زبیر کو نصیحت فرمائی کہ زبیر تم اپنے جو کھیت ہے اس کو سیراب کر لو، اور سیراب کرنے کے بعد باقی پانی اس انصاری کے لیے چھوڑ دو۔ وہ انصاری کہنے لگا کہ آپ نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ زبیر جو ہے وہ آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی سفارش کی تھی اور اس کی حمایت کی تھی، اس کی رعایت کی کہ تم جتنا پانی تمہارا حق ہے اس پانی سے پہلے ہی تم اس کو پانی دے دینا۔ لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم اپنے کھیت کو پانی لگاؤ حتیٰ کہ پانی جو ہے یہ منڈیر کے کنارے تک پہنچ جائے، تب پانی چھوڑنا اپنا۔ یہ تھا اصل فیصلہ، لیکن پہلے فیصلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کی حمایت کی تھی، لیکن جب اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزرا کہ اس نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ میں تمہارے درمیان فیصلہ نہیں کروں گا، یا میں نے فیصلہ اچھا نہیں کیا۔ اس حدیث کا بھی اور واقعے کا بھی مفسرین نے حوالہ دیا ہے کہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے آگے ناگواری محسوس کرنا، اپنے دل میں تنگی محسوس کرنا، یہ بھی انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ ہے بڑا نازک۔ ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی ٹھیک ہے آپ دیکھیں یا آپ اپنی مرضی کر لیں، لیکن بات یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی ہے کہ جب مسائل لوگ پوچھتے ہیں رفع دین کے بارے میں، آمین کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں، اللہ نے فرمایا فی ما شجر بینہم، جو بھی تمہارا جھگڑا ہے وہ عبادت کا جھگڑا ہے، عقیدے کا جھگڑا ہے، یا تمہارے لین دین کا جھگڑا ہے، دنیاوی جھگڑا ہے، دینی جھگڑا ہے، جو بھی جھگڑا ہے وہ اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کرام کے متواتر عمل سے جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ آمین بھی اونچی کہنی سنت ہے، رفع دین کرنا بھی سنت ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، پھر اس کے بعد ان باتوں پہ تبصرے کرنے یا اپنے دل میں تأمل کرنا یا غور و فکر کرنا یا اس کے بارے میں بعض چیزوں کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا کہ ان کے بارے میں تو تأمل کرنا کجا، غور و فکر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تقدیر کے بارے میں غور و فکر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اگر کوئی آدمی اسے آگے قدم بڑھائے گا وہ فتنے میں پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو آدمی اس معاملے میں آگے قدم بڑھائے گا وہ فتنے میں پڑے گا۔ اور اسی طرح ایک معاملہ اور بھی ہے، پچھلے دنوں ایک بھائی نے سوال کیا تھا، وہ سوال میں نے نظر انداز کر دیا، لیکن سیاق و سباق کے حوالے سے اب میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ جنگ جمل کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس کی وضاحت کریں یا اس پہ روشنی ڈالیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تاریخی حقائق بالکل ہیں، ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میرے صحابہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، فضائل بیان کرو صحابہ کرام کے، لیکن جو ایسی باتیں ہیں جن کی خبر خود اللہ کے رسول نے بعض احادیث میں دی، اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ کے بعد معاملات ایسے اور ایسے ہوں گے۔ حضرت عثمان کے بارے میں بتا دیا کہ پہاڑ تمہارے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تبھی بتایا یہ۔ اسی طرح بعض دوسرے جو آنے والے حالات تھے، حضرت حسین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ شہید کیے جائیں گے۔ بعد میں جو جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں بھی احادیث میں اشارے ملتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، جو آدمی ان معاملات میں پڑے گا وہ اپنا ایمان خراب کرے گا، اس کی اپنی عاقبت خراب ہوگی۔ اس لیے جس بھی نوعیت کے ہیں فیصلے، جو بھی باتیں ہیں، جو بھی سنت مطہرہ ہے، اس کے بارے میں مومن کا کام یہی ہے کہ اس کو بلا تعمل اور بلا چونو چرا، جیسا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ویسے ہی اس کو یوں تسلیم کرے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے انہی منافقوں کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی۔ یہ سارے مضامین جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہے، یہ منافقوں کے حوالے سے، اور وہی مضمون آگے بھی چلا آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، وَلَوْ اور اگر، انا بے شک ہم، کتبنا لکھ دیتے، فرض کر دیتے، واجب کر دیتے، علیہم اوپر ان کے، کن کے اوپر؟ منافقوں پہ۔ اگر ہم جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اگر ہم ان پہ فرض کر دیتے انقتلوا انفسکم، انقتلوا انفسکم، قتل کرو اپنے آپ کو، قتل کرو اپنی جانوں کو، قتل کرو اپنے لوگوں کو، اپنے کنبے قبیلے کے، اپنے خاندان کے۔ کس حوالے سے؟ جس طرح کا حکم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دے چکے۔ جب انہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی تو ان کی توبہ کی صورت کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ ان کی توبہ کی صورت یہ تھی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچڑے کی پوجا کر کے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب اپنے رب کے حضور توبہ کرو۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، جن لوگوں نے شرک نہیں کیا، جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود نہیں بنایا، وہ لوگ ان لوگوں کو قتل کریں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہے تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان۔ وہی بات اللہ نے فرمائی کہ یہ جو لوگ ہیں، اگر ہم ان کو یہی حکم دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو جو منافق ہیں یا جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بدعت کرنے والے ہیں، ان کو قتل کرو، تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت تھوڑے ہوتے یہ کام کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے
ایسی پابندی نہیں رکھی. اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ یہاں یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ پہلی امتوں پہ یہ سختی تھی کہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے گناہ گاروں کو قتل کرنے کا اللہ نے حکم دیا اور شرک کرنے والوں کو، لیکن امت محمدیہ کو زبانی توبہ استغفار کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خوشخبری دے دی کہ زبانی توبہ استغفار کرنے پہ تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. سنت ابراہیمی پہ ہم جانور ذبح کر دیتے ہیں، لیکن اصل سنت ابراہیمی کیا ہے؟ اصل سنت ابراہیمی تو یہ ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو قربان کرو. اصل سنت ابراہیمی تو یہ ہے، لیکن ہماری تو جان جاتی ہے جانور کی قربانی دیتے ہوئے بھی. ہاں جی، اتنے مہنگے ہو گئے، اتنے بکرے زیادہ قیمتی ہیں. ہماری تو اتنی استطاعت نہیں ہے. باقی دنیا جہان کے جتنے بھی خرچ ہوتے ہیں اپنی اولاد پہ اندھا خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر پہ فضول خرچ اندھا کرتے ہیں، اپنی عیاشیوں پہ خرچ اندھا کرتے ہیں. اس کام کے لیے دنیا کے لیے بڑے پیسے ہیں. جہاں دین کا معاملہ آتا ہے تو فوراً ہی دل جو ہے ڈوبنے لگتا ہے، پیسہ ہاتھ سے نکلنے نہ پائے دین کے لیے. یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی قربانی کی جگہ پہ دمبا جنت سے منگوا کے دے دیا. دمبے کی قربانی کی اللہ تعالیٰ نے، اور امت محمدیہ کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دمبیوں کی یا جانوروں کی قربانی ہی قبول فرما لی. ورنہ اگر سنت وہی ہوتی کہ پہلے بیٹے کو ذبح کرو تو دیکھتے کتنے لوگ ذبح کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا قرار دیا. کر صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تو نے اپنے بیٹے کو واقعی ذبح کر دیا. وہی بات اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تمہارے اوپر یہ لکھ دیتے، یہ فرض کر دیتے کہ تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم، یا پھر اپنے گھروں کو چھوڑو، ہجرت کرو یہاں سے کسی دوسری جگہ پہ اللہ کے دین کے لیے، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو کبھی بھی یہ لوگ اس پہ عمل نہ کرتے. بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو اس حکم پہ عمل کرتے. وہ صحابہ تھے جنہوں نے دین کے لیے اور اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے مکہ چھوڑا، اور ایسی حالت میں چھوڑا کہ آج کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا اس کا. عبد العزیٰ کافر تھے اور ایمان لے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے، اور عبد العزیٰ کا خیال یہ تھا کہ شاید میرا چچا بھی ایمان لے آئے. انتظار کرتے رہے، چچا ایمان نہیں لایا. ایک دن سوچنے لگے کہ کہیں میں چچا کے پیچھے اپنا ایمان ہی نہ خراب کر لوں. جو مسلمان ہیں وہ تو ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے پاس جا رہے ہیں، اور میں یہاں چچے کے انتظار میں ہوں. ممکن ہے چچا کے ساتھ میرا ایمان بھی لے ڈوبے. یہ چنانچہ بتا دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہوں. چچا بڑا غضبناک ہوا، بڑے غصے ہوا، کہنے لگا کہ میں نے تمہیں تمہاری جائیداد سے آگ کر دیا، گھر سے نکال دیا، کپڑے جو موجود تھے جسم پہ وہ اتروا لیے. ایک لنگوٹی نیچے رہ گئی. عبد العزیٰ گھر میں گیا، ماں نے پوچھا بیٹا تمہارے کپڑے کہاں گئے؟ کہنے لگا کہ چچا نے اتروا لیے ہیں، میں مسلمان ہو گیا. یہی بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی، تمہیں گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد مجھ پہ کیا گزرنی. ماں نے 2 ٹاٹ کے ٹکڑے دیے، ایک عبد العزیٰ نے نیچے باندھ لیا اور ایک اپنے کندھوں پہ رکھ لیا. نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ سواری ہے، نہ کوئی اور جان کا تحفظ ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے. بالکل 2 ٹاٹ کے ٹکڑے لے کے مکہ سے چل دیے پیدل مدینہ پہنچنے کے لیے. اس زمانے میں، جس زمانے میں لمحے لمحے ڈاکے پڑتے تھے، جان کا تحفظ نہیں تھا، اپنے کسی چیز کا تحفظ نہیں تھا. لمبا سفر کر کے
مدینہ پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی احساس تھا اس بات کا کہ جو آدمی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتا ہے وہ آتا ہی اللہ کے رسول کی محبت میں ہے، اور کوئی چیز ہے ہی نہیں جو انسان سے اتنی قربانی کرا دے یا اتنی قربانی لے لے۔ صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور دیکھا کہ کونے میں آدمی بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کون ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ عبد العزیٰ۔ پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں مکے سے آیا ہوں۔ پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ فرمایا کہ تمہارا نام آج سے عبداللہ ہے اور تم ہمارے قریب ہی صفہ والوں میں شامل ہو، یہاں تم رہا کرو گے۔ اور یہی عبد العزیٰ تھے، اونچی آواز میں مسجد میں تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے کہ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا، ڈانٹا حضرت عمر کو کہ عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ کے رسول کی محبت میں مکہ چھوڑ کے آیا ہے۔ خالص اللہ کے دین کے لیے گھر بار چھوڑنا، ہم تو آئے ہیں اپنی دنیا کمانے کے لیے۔ زبان سے یہی کہتے ہیں جی مکہ مدینہ کے لیے جانا ہے، لیکن مکہ مدینہ کے لیے کتنے ہیں جو آتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم دنیا کمانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ اگر دنیا کمانے کے لیے نہ آئے ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ذرا اپنے گھروں کو جا کے دیکھیں، کیا ہم دنیا کے لیے آئے ہیں یا دین کے لیے آئے ہیں؟ اپنی اولادوں کو دیکھیں کہ ہم دین کے لیے آئے ہیں یا دنیا کے لیے آئے ہیں۔ اپنی نمازوں کا حال دیکھیں، اپنے عملی زندگی کا حال دیکھیں، اپنی عورتوں کا حال دیکھیں، اپنے بچوں کے حال دیکھیں، پھر ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کے لیے آئے ہیں یا دین کے لیے آئے ہیں۔ یا پاکستان میں جو نعمتیں حاصل نہیں تھیں وہ ساری نعمتیں اللہ نے یہاں دی ہیں، دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، گاڑیاں دی ہیں، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی میں بچوں کے مزاج بگڑے ہوئے، بچوں کے اخلاق بگڑے ہوئے، عادات بگڑی ہوئی، اور دین کا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بالکل ہوا نہیں لگی۔ اور جب بچے سر چڑھ جاتے ہیں، جب بچے سرکش ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے باغی ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم روتے ہیں جی اولاد خراب ہو گئی ہے۔ جو انسان نیت لے کے آتا ہے وہی کچھ انسان کو ملتا ہے۔ الاعمال بالنیات۔ اگر ہم دین کے لیے یہاں آئے ہیں تو پھر ہمیں اپنے دین سدھارنا چاہیے۔ کتنا وقت ہم دین کو دیتے ہیں اور کتنا وقت ہم دنیا کو دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس طرح کا سخت حکم دے دیتے کہ تمہاری توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ گناہ گاروں کو قتل کرو، اور ہم تمہیں حکم یہ دیتے کہ اپنی جائیدادیں، اپنے گھر بار، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑو اللہ کے دین کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے جو اس حکم پہ عمل کرتے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر ان لوگوں نے جو دین کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لو انہم فعلوا، اگر یہ ان احکام پہ عمل کر لیتے جو اللہ نے دیے ہیں، جو اللہ کا رسول نے حکم دیتا ہے، ما یوعظون بہ، جن کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جن کا ان کو وعظ کیا جاتا ہے، لکان خیرا لہم، لکان خیرا لہم، ان کے لیے خیریت ہی خیریت ہوتی اس پہ عمل کرنے میں، بھلائی ہی بھلائی ہوتی۔ آج کتنے فتنے ایسے ہیں جو بے پردگی کی وجہ سے ہماری بچیوں میں آئے ہیں۔ ہماری کتنے فتنے ایسے ہیں گھروں میں جو بے پردگی کی وجہ سے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر پردہ رکھا جائے، پردہ کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کیا جائے تو خیریت ہے یا نہیں ہے؟ جن گھروں میں پردہ کیا جاتا ہے اور احکام پہ عمل کیا جاتا ہے ان گھروں میں خیریت ہی خیریت ہے انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میری وعظ اور نصیحت پہ عمل کرو گے تو خیریت سے زندگی بسر کرو گے، اور عمل نہیں کرو گے تو فتنے ہی فتنے ہیں، پریشانیاں ہی ہیں، دکھ ہی دکھ ہے، رنج ہی رنج ہے۔ آگے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ
اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نصیحتوں پہ عمل کرتے، پہلا فائدہ تمہیں یہ ہوتا کہ تمہاری زندگی خیریت سے گزرتی، ہر طرح سے تمہیں امن اور سلامتی حاصل ہوتا، اور دوسرا فائدہ اس کا اللہ نے فرمایا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عقیدے میں اپنے عمل میں جما دیتا، تمہیں یکسوئی ہو جاتی، تمہارے شکوک و شبہات اور وسواس دور ہو جاتے، دین کے معاملے میں، احکامات کے معاملے میں۔ اور یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پہ پکا یقین ہو جانا ہے، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ انسان تذبذب میں نہ رہے، انسان شک و شبے میں مبتلا نہ رہے، بس جی سود حرام ہے، سود کا ایک پیسہ نہیں لینا، سود کا ایک پیسہ بھی جہنم کا انگارہ ہے۔ لیکن اگر سوچ یہ ہو اچھا یہ ساری دنیا نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، ساری دنیا کھا رہی ہے، ہم کیا کریں، اب تجارت میں لگائیں گے پیسہ ڈوب جائے گا، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے، رشوت اب ساری دنیا لیتی ہے، کون بچا ہوا ہے ایسے؟ یہ ثابت کرنی نہیں ہے، ثابت کرنی یہ ہے کہ انسان مرتا مر جائے، فاقے آ جائیں، جو بھی انسان پہ ابتلا آ جائے، جو بھی آزمائش آ جائے، انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں پہ پکا رہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے۔ اور یہ کیفیت حاصل اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے وعد پہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی نصیحتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ خود یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے ایک دفعہ یہ بات زبان سے کہہ دی ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمے رہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے کہ اللہ کا نام لے لیا، اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، اب جو اللہ کہے گا یا اللہ کا رسول کہے گا اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکۃ، ہم دنیا میں ہی ان پہ فرشتے نازل کرتے ہیں، دنیا میں ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو لوگ جیلوں میں اللہ کے دین کے لیے مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، جہاد کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، جنگلوں میں جا کے رہتے ہیں، پہاڑوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ کتنی کٹھن زندگی ہے ان کی، کتنی مشکل زندگی ہے ان کی، لیکن ذرا ان سے جا کے پوچھئے وہ کتنے شاداں اور فرحاں ہیں اس زندگی پہ۔ یہ جو خوشی اور مسرت ہے اس حالت میں بھی کافروں کے مد مقابل انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ وسائل ہیں، اور پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، خوف ہے، وحشت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شاداں فراہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہی ان کے اوپر فرشتے نازل کرتے ہیں جو سکینت دیتے ہیں، ان کو سہارا دیتے ہیں، ان کو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور انہیں اس بات کی بشارت دیتے ہیں کہ کسی طرح کا ڈرو مت اور کسی قسم کا غم نہ کرو۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ پکا ہے، خوش ہو جاؤ اس جنت سے جو جنت تمہیں ملنے والی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے رسول کے وعد و نصیحت پہ عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیریت سے زندگی بسر کرائے گا، سکون سے زندہ رہو گے، تمہارے گھروں میں امن و سلامتی ہوگی، اور دوسری جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بڑا پکا کر دے گا، ایمان میں بڑے پکے ہو جاؤ گے، وصف سے اور خیالات، شکوک و شبہات اللہ باقی نہیں رہنے دیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یہ تو ہے دنیا کا معاملہ، دو فائدے دنیا کے بتائے اور تیسرا فائدہ آخرت کا بتایا۔ وہ یہ ہے کہ ہم آخرت میں اپنی طرف سے اجر عظیم دیں گے ان کو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے وعد و نصیحت پہ عمل کریں گے، آخرت میں ان کے لیے اجر عظیم ہے، اور دنیا میں ان کے لیے خیریت ہی خیریت، امن و سلامتی اور ایمان میں پختگی اور ایمان میں پکا ہونا، یہ دنیا کے فائدے اور وہ آخرت کا فائدہ۔
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کا راستہ بھی دکھائیں گے۔ یہ ہم جو الجھتے پھرتے ہیں نا جی، پتہ نہیں چلتا کتنے مولوی یہ وہ کہتا ہے، یوں کہتے ہیں، فلاں نے یہ مسئلہ یوں بتا دیا، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔ یہ ساری ہماری اپنی بد نصیبی ہے، اور ہمارے اپنے شکوک و شبہات ہیں، اور ہماری اپنی یہ کمزوریاں ہیں، ہمارے اپنے یہ گناہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم پوری طرح پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ میری طرف آؤ، میرے احکام پہ عمل کرو، تو میں تمہیں خود سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہزاروں الجھنے کیوں نہ ہوں، ہزاروں راستے کیوں نہ ہوں، اللہ سیدھا راستہ دکھا دے گا کہ سیدھا راستہ یہ ہے۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سارا مضمون جو ہے وہ وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ سارا مضمون جتنا بھی آیات تھیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے حوالے سے، ان سارے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت میں وائنڈ اپ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اطاعت کرے گا اللہ کی، وَالرَّسُولَ، اور رسول کی، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ، جن پہ اللہ نے انعام کیا، جن پہ اللہ نے احسان کیا، علیہم، اوپر ان کے۔ یہ لوگ کون ہیں انعام والے؟ جن پہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلا درجہ جو ہے، پہلے درجے کے لوگ، من النبیین، اللہ کا انعام حاصل کرنے والوں میں سے پہلا درجہ من النبیین، نبیوں کا، والصدیقین، اور صدیقین کا دوسرا درجہ، والشہداء، اور تیسرا درجہ شہداء کا، والصالحین، چوتھا درجہ صالحین کا، وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی اچھی ہے رفاقت ان لوگوں کی۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، بڑے رنجیدہ ہو کے بیٹھے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے، کیوں غمزدہ ہو؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہاں اس دنیا میں تو ہم آپ کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، جب مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے، اپنے گھر بار سے بھی زیادہ محبت ہے، جب میں گھر میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں اور میں محسوس کرتا ہوں آپ سے اداسی، تو میں فوراً اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے پاس حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ کہ قیامت کے دن آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، آپ تو اعلیٰ ترین درجوں میں ہوں گے، اور مجھے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا۔ اور اندازہ کیجئے یہ ہے صحابہ کی سوچ۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو مجھے اس بات کا غم ہے کہ یا رسول اللہ آپ تو اعلیٰ ترین درجوں میں ہوں گے اور میں تو بڑے کم درجے میں ہوں گا، تو میں آپ کی زیارت کیسے کروں گا، میرے دل کو قرار کیسے آئے گا، میری آنکھیں ٹھنڈی کیسے ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے اس سوال پہ، اس بات پہ خاموش ہو گیا، اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ اور یہ بات بڑی پکی ہے کہ جو آدمی جتنا محتاط ہوگا، جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، بات کہنے میں، بات کرنے میں وہ اتنی ہی زیادہ احتیاط کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کل ہی حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آ گئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کچھ باتیں کہیں حضرت عائشہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے ابا جی سے، ابا جی آپ میری صفائی میں کوئی بات کریں. حضرت ابوبکر صدیق نے بات نہیں کی. پھر اپنی امی جان سے کہا کہ اماں جان آپ ہی میری صفائی میں کوئی بات کریں. امی جان نے بھی بات نہیں کی. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات نازل فرما دی قرآن مجید میں. حضرت عائشہ کی 10 آیتیں نازل فرما کے برات فرما دی حضرت عائشہ کی. جب یہ معاملہ سارا ختم ہو گیا تو کسی دن ایسے ہی حضرت عائشہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا ابا جی جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ میری صفائی دے دیں، آپ نے میری صفائی کیوں نہیں دی؟ بیٹی تھی نا، باپ کو تو پتا ہوتا ہے اپنی اولاد کا اولاد کیسی ہے، اور پھر جو کیفیت تھی ان کی، اور پھر جس طرح سارا معاملہ طے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تمہاری بیوی ہے. انتخاب بھی اللہ تعالیٰ کا تھا. بیٹی کو اپنے والد سے یہ شکوہ بجا تھا کہ ابا جی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میری صفائی دیں تو آپ نے میری صفائی کیوں نہیں دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بیٹا میں کوئی ایسی بات کہوں جس بات کا مجھے علم نہیں ہے تو مجھے کون سا آسمان پناہ دے گا، کون سی زمین جگہ دے گی مجھے؟ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن معاملہ تھا اللہ کے رسول کا، معاملہ تھا دین کا، اور دین کے معاملے میں میں کوئی ایسی بات کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ بات معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ بڑی پاک ہے اور بالکل بے گناہ ہے، معصوم ہے، ساری باتیں اپنی جگہ پہ بجا، لیکن جس بات کا مجھے 100% یقین نہیں، جس کے لیے میں کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، اگر میں ایسی بات کہوں تو مجھے کون سی زمین پناہ دے گی، کون سا آسمان مجھے جگہ دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اس آدمی کے جواب میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاموشی اختیار فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے سوال کے جواب میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کی زیارت ہوگی اس کو. وہ آدمی یا انبیاء کے ساتھ ہوگا، یا صدیقین کے ساتھ ہوگا، یا شہداء کے ساتھ ہوگا، یا صالحین کے ساتھ ہوگا. یہ 4 ہی گروہ ہیں قیامت کے دن جو ہوں گے، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوں گے. اور بعض احادیث میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفاقت کا خود بتایا، یا پھر صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت کعب بن اسلمی کا واقعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، خدمت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خوش ہو کے ان سے پوچھا کہ کعب کوئی چیز بتاؤ جو تمہیں چاہیے، میں تمہارے لیے دعا کر دوں. حضرت کعب کہنے لگے کہ میں نے اپنے دل میں کئی باتیں سوچی، میری شادی ہو جائے، میرا گھر بار بن جائے، میرا بزنس بن جائے، یہ ہو جائے، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی یا رسول اللہ میں کچھ سوچ کے بتاؤں گا. آپ وقت لے لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گزارش کی. حضرت کعب بن اسلمی خود کہتے ہیں اس دوران مجھے بڑے خیال آتے رہے، میں اللہ کے رسول سے یہ دعا کرا لوں، یہ دعا کرا لوں، میری بھی دنیا بن جائے، میرا بھی بزنس بن جائے، میرا بھی گھر بار بن جائے، اچھی بیوی مل جائے، ساری چیزیں. لیکن کعب بن اسلمی جو ہے انہوں نے بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب کو کیا چاہیے، کیا فیصلہ کیا ہے، تو کعب کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، میں جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرو
اور کثرت کے ساتھ نوافل کرنا میرے لیے تمہاری سفارش کرنا آسان کر دے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے ابھی میرے ہاتھ میں تم نے ہاتھ دے دیا تو لے جاؤں گا، اب یہ اللہ کے رسول نے بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ عبادت تم کرو اللہ کی، نوافل کثرت کے ساتھ تم ادا کرو، سفارش میں کروں گا تمہارے لیے۔ اسی طرح ایک واقعہ اور ہے، ایک بچہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پیار اور محبت کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کی چیز دی اسے، وہ بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ حالانکہ بچہ تھا لیکن اس نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دعا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ وہ بچہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسے بلایا، ادھر آؤ۔ بچہ واپس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا یہ بات تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ یہ دعا جو ہے یا یہ خواہش تمہیں کس نے سکھائی ہے؟ بچہ کہنے لگا یا رسول اللہ کسی نے نہیں سکھائی، میرا اپنا دل کیا ہے، میرا اپنا دل چاہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا اس سے، لیکن اسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ اچھا میں تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں جنت میں میری رفاقت دے، لیکن کثرت سے نمازیں پڑھا کرو، سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب سے بھی کہی اور اس بچے سے بھی کہی۔ اسی طرح دو تین اور باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی ہیں جنت میں رفاقت کے لیے۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ وہ تاجر جو صادق اور امین ہے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یتیم بچے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، جو آدمی یتیم بچے کی سرپرستی کرے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کرے گا، اور جو صادق اور امین تاجر ہے اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل ہوگی۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی دو بیٹیوں یا دو سے زائد بیٹیوں کی دینی تعلیم و تربیت کرے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا نام لیتے ہیں کہ ان کو علم سکھائے تو اس سے یہ انجینئرنگ اور ڈاکٹری کا علم نہیں مراد، اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ جو آدمی اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرے، نیک تربیت کرے، ان کو نمازی بنائے، ان کو روزہ دار بنائے، انہیں قرآن پڑھائے، انہیں حدیث سکھائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ہاتھ کی ایسے انگلیاں ساری ملا کے ایسے کر کے بتایا کہ قیامت کے دن جو آدمی دو بچیوں کی تعلیم و تربیت کرے گا نیک اور ان کا نکاح کرے گا، قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ ساری مٹھیاں بند انگلیاں ہیں۔ گویا یہ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں حاصل کرنے کی۔ اب علماء نے اس بات پہ بھی بحث کی ہے یا وضاحت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا مطلب کیا ہوگا، رفاقت وہ کیسی ہوگی؟ اس لیے کہ قیامت تک تو ارب مسلمان ہیں، اور ہم جیسے نالائق اور بے عمل لوگوں کا تو کوئی شمار کتار ہی نہیں ہے اس امت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جان دینے والے، اپنا گھر بار چھوڑنے والے، ساری زندگیاں دین کے علم کے لیے کھپا دینے والے، ساری زندگی تعلیم و تدریس کے لیے، ہم تو اس علم کی یا اس محنت کی اور مشقت کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کی کتنی جلدیں لکھی ہیں؟ 50 جلدیں ہیں حدیث کی، 50 جلدیں جو امام احمد بن حنبل نے اپنی ہاتھ سے حدیثیں اکٹھی کی ہیں، اور حدیثیں ایسے اکٹھی نہیں کی کہ کتاب پڑھی تھی اسے لے کے لکھ لی، بلکہ وہ ساری کی ساری حدیثیں لوگوں سے سنی، پھر ان کی تحقیق کی، راویوں کے نام لکھے، ایک ایک حدیث کے بارے میں تحقیق کر کے 50 کی جلدیں آج موجود ہیں مسند احمد بن حنبل کی۔ اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، اور اب بھی دے رہے ہیں۔
اللہ کے رسول کی رفاقت کے حقدار تو یہ ہے۔ آج ہمارا ایمان تو سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے پلے والی کوئی چیز یہ نہیں ہے۔ ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑے گن گاتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے، گوگل میں یہ کر دیا، فلاں یہ کر دیا، اتنا کام کر دیا، اتنی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، یہ حاصل کر لیا، وہ حاصل کر لیا، ساری دنیا پہ چھا گیا، سارا یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن اس سے بڑی احمق اور بیوقوف قوم کوئی نہیں ہے جس قوم نے اپنے دین کو تباہ کر دیا، دین سے بالکل خالی ہو گئے، نہ ان کی اپنی کتابیں محفوظ ہیں، نہ انبیاء کی سیرت محفوظ ہے، نہ انبیاء کے جو صحابی تھے یا حواری تھے ان کے حالات موجود ہیں۔ دنیا کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ دنیا کی ٹیکنالوجی کی بجائے اپنی تورات کی حفاظت کرتے، اپنی انجیل کی حفاظت کرتے، اپنی عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی حفاظت کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کی حفاظت کرتے، تو تب واقعی پتہ چلتا کہ یہ لوگ بڑے واقعی عقل مند ہیں یا بڑی انہوں نے کام کیا۔ بڑا کام تو کیا مسلمانوں نے کہ 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے تو یہ واقعہ ایک ایک لمحہ محفوظ کر دیا اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کسی دوسری قوم کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایک شوشہ جو ہے وہ اس طرح محفوظ ہے کہ مجال نہیں کوئی اس میں معمولی تعریف کر سکے۔ ہارون الرشید کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید اپنے دربار میں مجالس لگاتے تھے اہل علم کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، اور بلا استثناء یہودی بھی آتے، اس میں مسلمان بھی آتے، عیسائی بھی آتے۔ ایک مجلس میں ہارون الرشید نے دیکھا کہ ایک آدمی بڑا، اس کی گفتگو بڑی متاثر کرنے والی اور بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے۔ مجلس جب ختم ہوئی تو ہارون الرشید نے اسے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ غیر مسلم تھا تو کہنے لگا کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں اپنے مذہب پہ مطمئن ہوں۔ ہارون الرشید نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، جبر نہیں کیا اس پہ، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال 4 سال کے بعد پھر ایک دفعہ ہارون الرشید نے دیکھا کہ ان کی مجلس میں وہی آدمی بیٹھا ہے۔ مجلس کے بعد جب ملاقات ہوئی تو اس آدمی نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ہارون الرشید کہنے لگے کہ کیوں مسلمان ہوئے؟ تم نے تو انکار کر دیا تھا مسلمان ہونے سے۔ کہنے لگا کہ میں خطاط ہوں، کاتب ہوں میں، اور میرے ذہن میں یہ بات مسلسل گھوم رہی تھی کہ کون سا دین واقعی سچا دین ہے اللہ کا، کون سا دین اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد ایک پلان بنایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا دین سچا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے پہلے تورات کی کتابت کی اور اس کے 3-4 نسخے تیار کیے۔ تورات کے 3-4 جو نسخے میں نے تیار کیے اس میں میں نے بہت سی جگہ پہ تحریف کر دی، ان کے کلمے بدل دیے، آیتوں کو بدل دیا، اور وہ 3-4 نسخے جو تھے وہ میں جا کے بازار میں بیچ آیا۔ وہ 3-4 نسخے جو تھے وہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے اس کے بعد وہ کبھی میرے پاس واپس نہیں آئے، یا کوئی میرے پاس لے کے نہیں آیا کہ ان نسخوں میں تم نے تحریف کی ہے یا رد و بدل کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے انجیل کتابت کی، اس کے بھی 3-4 نسخے لکھے، وہ بھی لوگوں کو بھیج دیے، وہ نسخے بھی اسی طرح چلے گئے اور وہ نسخے آج تک میرے پاس واپس نہیں آئے۔ اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی کتابت کی، قرآن مجید کے میں نے 3-4 نسخے لکھے، ان میں بھی میں نے رد و بدل کیا، ان میں بھی آیتیں میں نے الٹ پلٹ کر دیں، وہ بھی میں نے جا کے بازار میں بیچ دیا۔ کہنے لگا کہ زیادہ دن نہیں گزرے، ہفتہ 10 دن سے زیادہ نہیں گزرے، وہ سارے کے سارے نسخے میرے پاس واپس آ گئے۔ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہے، اس میں غلطیاں ہیں، یہ لے لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ جب وہ قرآن مجید واپس آئے تو میں نے مجھے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی کہ اس دین کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے اور یہی سچا دین ہے۔ اس لیے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ ان لوگوں کی رفاقت جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگی۔ انبیاء کی رفاقت کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث ثابت ہیں کہ
اپنے محلوں میں رہتے ہوئے، اپنے محلات میں رہتے ہوئے جس کی انسان زیارت کرنا چاہے گا، جس کو انسان دیکھنا چاہے گا، جس کو انسان خواہش کرے گا دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان اور سہل کر دیں گے، اور وہ اپنے سے اونچے درجے والوں کو، جس طرح انسان ستاروں کو دیکھتا ہے اس طرح ان کو دیکھ سکے گا۔ اور یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا ہوگا۔ رفاقت کے حقدار تو بہت سے ہوں گے اور بہت سے خواہشمند ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں ہو ان کا گھر یا ان کے محلات وغیرہ، لیکن جیسے میں نے گزارش کی کہ دین کی خدمت کرنے والے اور دین کے لیے اظہار کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربانیاں دینے والے، ہمارا تو شمار کتاب نہیں ہے ان میں کوئی بھی، بہت ہوں گے۔ اس لیے رفاقت کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ یہی ہوں گی کہ اپنے اپنے محلات میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ جب بھی ان لوگ زیارت کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی زیارت کروا دیں گے۔ اور اسی طرح معاملہ ہوگا صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ انبیاء کا معاملہ تو واضح ہے۔ صدیقین کے معاملے میں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ صدیق وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، اور دوسری بات یہ کہ وہ ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دینے والا ہو۔ صدیق وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولنے والا ہو اور سچائی کا ساتھ دینے والا ہو، وہ ہے صدیق۔ اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ ہے شہداء کا۔ شہید کہتے ہیں گواہ کو جو موقع پہ موجود ہو، گواہی دینے والا۔ اور یہ گواہی جو ہے یہ زبانی اور عملی دونوں اعتبار سے دینے والا شہید ہے۔ اللہ کی توحید کی گواہی دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے، قیامت کے آنے کی گواہی دے، جنت اور جہنم کی گواہی دے، جو بھی چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائی ہیں زبانی بھی ان کی گواہی دے اور عملاً بھی ان کی گواہی دے۔ عملاً گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے احکام دیے ہیں عملاً ان پہ عمل کرنے والا ہو اپنی زندگی میں، وہ ہے شہید۔ اور جو آدمی اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے اس کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جس اللہ اور اللہ کے رسول پہ میں ایمان لایا ہوں، جس دین پہ میں ایمان لایا ہوں، وہ اتنا سچا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان بھی اس پہ دینی پڑے تو میں جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے اپنی جان قربان کر کے، وہ شہید ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ صالحین، صالحین وہ ہیں جن کی زندگیوں میں نیکی کا عنصر غالب ہے، جن کے سارے معاملات نیکی کے حوالے سے ہیں، ہر معاملے میں نیکی کا رجحان ہو، نیکی پہ عمل کرنے کی کوشش ہو، نیکی پہ عمل کرنے کی رغبت ہو، وہ ہے صالحین۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ یہ جو رفاقت ہے قیامت کے دن، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے اس کو انشاءاللہ رفاقت نصیب ہوگی، انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی۔ لیکن یہ نتیجہ اس رفاقت کا ہوگا جو ان لوگوں نے دنیا میں شہداء سے یا صلحاء سے یا علماء سے، فضلاء سے اپنی رفاقت رکھی ہوگی۔ آخرت میں یہ رفاقت انہی کو میسر آئے گی جنہوں نے اس دنیا میں نیک لوگوں سے صحبت کی ہوگی، نیک لوگوں کے ساتھ رہے ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اچھی مثال بھی ارشاد فرمائی ہے کہ یہ جو دنیا کی رفاقت ہے، اگر تو انسان کی رفاقت نیک لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی اس کو نیک لوگوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔
اور اگر دنیا میں نیک لوگوں کی رفاقت نہیں ہے تو دنیا میں بھی خرابی اور بگاڑ ہے، آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کی رفاقت سے محروم رہے گا۔ اس لیے سیاق و سباق کے حوالے سے اور جس بات کو بتانا مقصود ہے، جس حوالے سے ان لوگوں کی رفاقت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ من یطع اللہ و رسولہ، کہ جو آدمی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، اس کو آخرت میں ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہوگی۔ دنیا میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ صالحین کی اور نیک لوگوں کی، شہداء کی اور صدیقین کی رفاقت حاصل ہو، تاکہ آخرت میں بھی انسان کو ان لوگوں کی رفاقت حاصل ہو سکے، اور پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم اغفر لی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ انبیاء نے صالحین کے ساتھ کی رفاقت کی دعا کی ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالحین سے ملا دے۔ بہت بڑا اعزاز ہے کہ صالحین کی جو صحبت ہے دنیا میں، اللہ رسول نے یہی فرمایا نا کہ جو آدمی عطار کی دکان پہ بیٹھے عطر نہ بھی خریدے تو خوشبو ضرور حاصل کرے گا۔ یہی معاملہ ہے نیک لوگوں کی صحبت کا۔ اور برے لوگوں کی صحبت کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی پہ جا کے بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی آگ کا انگارہ نہ بھی اس کے کپڑوں میں پڑے، اس کے کپڑوں کو نہ جلائے، دھواں تو ضرور ہی پہنچے گا اسے۔ برے لوگوں کی صحبت کا بھی اثر ہے، نیک لوگوں کی صحبت کا بھی اثر ہے۔ اور نیک لوگوں کی صحبت جو آدمی اس دنیا میں اختیار کرے گا، اسے دعا بھی کرنی چاہیے اور امید بھی کرنی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو صالحین کی صحبت عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صالحین کی رفاقت میسر فرمائے گا اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یہی کلمات ارشاد فرمائے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالصالحین۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اعلیٰ لوگ جو ہیں ان کی رفاقت یا اللہ مجھے اب دے دے۔ نیک لوگوں کی رفاقت جو ہے یہ دنیا میں بھی بہت بڑا اللہ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور آخرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، لیکن شرط اللہ نے یہی بتائی ہے، من یطع اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے یہ اطاعت حاصل، اسے یہ رفاقت حاصل ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھ دو کوئی آدمی، عبداللہ کی طرح، عبداللہ آپ پڑھ دو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سوالات ہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہم ہندوؤں کے ملک میں رہتے ہیں تو وہاں کے قانون کو ماننا چاہیے یا نہیں. جو جن قوانین کا تعلق ملک کے انتظام و انصرام سے ہے، نظم و نسق سے ہے، اس کو اوبے کرنا چاہیے. لیکن دین کے معاملات میں ان کے جو قوانین ہیں انہیں مسلمان کو نہیں ماننا چاہیے. شرط لگا کر نماز پڑھنے کے بارے میں اگر احتیاط کی جائے تو انشاءاللہ اچھا ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کفر. کفر یہ ہے کہ ایک انسان خود اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرے یا اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائے، یہ ہے کفر. طاغوت یہ ہے کہ انسان خود بھی ایمان نہ لائے اور دوسروں کو بھی مجبور کرے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے. طاغوت جو ہے یہ کفر سے ایک آگے بڑھا ہوا درجہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا اور جبر کرنا کہ وہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہ لائیں، یہ طاغوت کہلاتا ہے. تحت الثری کس جگہ کا نام ہے؟ زمین، ساتوں زمینوں کے نیچے جو جگہ ہے اس کو تحت الثری کہا جاتا ہے. علیین اور سجین کا نام، علیین جو ہے یہ جگہ بھی ہے اور ریکارڈ رکھنے کی چیز بھی ہے. نیک لوگوں کا ریکارڈ یا ان کے نام وہاں لکھے جاتے ہیں اور ان کی روحوں کو، ارواح کو وہاں ٹھہرایا جاتا ہے ان کے مرنے کے بعد. اور سجین اسی طرح جگہ کا نام بھی ہے اور ریکارڈ رکھنے کی جگہ بھی ہے. اس میں جو گناہ گار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی نام بھی لکھے جاتے ہیں اور جو جگہ ہے وہاں پہ ان کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اگر فرض نماز امام صاحب کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو پہلی دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی تلاوت مقتدی سن رہا ہوتا ہے، تو پھر امام صاحب جب سلام پھیر دیں تو کیا مقتدی کو تلاوت دونوں رکعت میں جو باقی ہیں پوری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ نماز میں ترتیب رکھی جائے تو بہتر ہے. ویسے ہے یہ اختلافی مسئلہ. بعض جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تیسری اور چوتھی امام کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کو تیسری چوتھی ہی یہ رکھنی چاہیے اور پہلی اور دوسری جو ہے وہ پڑھنی چاہیے بعد میں. لیکن احسن یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ جو رکعت آپ امام کے ساتھ پڑھیں اس کو پہلی شمار کریں، خواہ وہ امام دوسری میں ہو یا تیسری میں ہو یا چوتھی میں ہو، اور بعد والی نمازیں جو ہیں رکعتیں وہ آپ اپنی پوری کریں. یہ بھائی نے ویڈیو کے بارے میں یا تصاویر کے بارے میں لکھا ہے کہ تصویر کا فتنہ زمانے کس طرح عام ہو چکا ہے، دو گروہوں کا آپس میں سلسلہ میں آراء کا متصادم ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے لکھا ہے اس میں آراء تو مختلف ہیں اور میری ناقص رائے جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. اب یہ فائدے اور نقصان کی بات ایک الگ ہے، لیکن جو رائے ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. مقروض اگر قرض لینے والے کو کہے، بہت پیسے لینے والا پولیس کے ذریعے میں، دیکھیے یہ قرض لینے دینے کے معاملات جو ہیں یہ دیتے لیتے وقت تو ظاہر ہے کہ انسان راضی خوشی دے دیتا ہے یا معاملات کر لیتا ہے، لیکن بعد میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے. بدمزگی جب پیدا ہو جائے تو صورتحال اصل تو یہی ہے کہ قرض واپس لینا جو ہے یہ انسان حکمت سے ہی لے تو اچھا ہے. لڑائی جھگڑے سے، پولیس سے مار کٹائی کر کے، گالی گلوچ کر کے یہ مسئلے حل ایسے ہوتے نہیں ہیں. یہ تو کسی مسئلے کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ انسان کرے تو زیادہ بہتر ہے.
یہ ایک بھائی ہے، انہوں نے اپنے نوکری کے حوالے سے بعض مسائل اور مشکلات لکھی ہیں اور درخواست کی ہے میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات اور آسان کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ بخاری شریف اور مسلم کی حدیث ہے کہ انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی نوافل کے ذریعے بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، پاؤں بن جاتے ہیں اور کان بن جاتے ہیں۔ تو اس سے بعض لوگ جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ تصرف حاصل ہے، ان کو علم غیب جانتے ہیں اور وہ پہنچ سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں۔ لیکن یہ بات جو ہے نا یہ سیاق و سباق سے الگ کرنے والی اور بات کو کاٹنے والی ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے آخر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب ایک آدمی نوافل کے ذریعے بہت زیادہ محنت کرتا ہے، نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کان، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہے، اور پھر جب وہ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا پوری کرتا ہے، جب وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ اس کو پناہ دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ تو یہ ہے۔ باقی جو دلائل ہیں جو شرک کے راستے کی طرف جاتے ہیں، وہ جنہوں نے اخذ کرنے ہوتے ہیں یا لینے ہوتے ہیں وہ تو قرآن کی آیات سے بھی لیتے ہیں اور احادیث سے بھی لیتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی اپنے تقوی کے لحاظ سے کسی کو حقیر سمجھے تو درست ہے، کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنے تقوی کے حوالے سے یا اپنی نیکی کے یا اپنی بزرگی کے حوالے سے یہ تو اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو برباد کرنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا جو سب سے کم درجہ ہے وہ کیا ہے؟ سود کا سب سے کم درجہ، چھوٹا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا سب سے بڑا درجہ کون سا سود کا؟ سب سے بڑا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں سے زنا کرنے سے تو کہیں بڑا ہوگا، ماں سے زنا کرنے سے کہیں بڑا ہوگا، جو سود کا سب سے پہلا درجہ ہے، اور وہ ہے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا۔ گویا کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنا ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مدینہ منورہ جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، اذان کے بعد وسیلہ وہ کیسے ہے؟ اذان کے بعد جو دعا ہم کرتے ہیں جس میں وسیلہ کا ذکر ہے، وہ وسیلہ یہ نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ ہے وسیلہ جنت کا درجہ، اعلیٰ مقام، جس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما۔ وہ شفاعت کا درجہ ہے جس پہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اللہ کے حضور امت کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ وسیلہ لے کے دعا کرنی یہ ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے۔ ظہر کی اذان کے بعد فوراً بعد کام شروع ہوتا ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں کے لیے چاروں امام صاحب اور نے قوم کو فکر، دیکھیے بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سوال کرتے ہوئے بھی اور جواب دیتے ہوئے بھی کوئی بات ایسی نہیں کہنی چاہیے یا لکھنی چاہیے جس سے انسان کا اپنا ایمان اور اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں یا خراب ہو جائیں۔ ایسی بات کہنی امام ابو حنیفہ، احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک نے قوم کو فتنے میں ڈالا۔ اللہ سے توبہ کریں اس بات سے، انہوں نے تو فتنے میں ڈالا یا انہوں نے احسان کیا مسلمانوں پہ؟ یہ چار امام جو ہیں یہ تو امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ جیسے میں نے گزارش کی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے انہوں نے کتنی تکلیفیں اور کتنی مصیبتیں اور کتنے فاقے کر کے یہ 40-50 جلدیں جو ہیں حدیثیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ ایسے آدمی کے بارے میں نہ لے کے یہ کہنا ہے کہ اس نے امت کو فتنے میں ڈالا ہے، توبہ استغفار کرے اس سے۔
انہوں نے فتنے میں نہیں ڈالا، بلکہ وہ علماء جنہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، جو دنیا کماتے ہیں، ان اماموں کا نام لے کے یا امت کو انتشار میں ڈالا ہے۔ فتنہ تو وہ جو علماء سو ہیں وہ ہے فتنہ، جنہوں نے امت کو فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ جو ائمہ کرام ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، یہ تو محسن ہیں امت مسلمہ کے۔ یہ اگر یہ احسان نہ کرتے کتاب و سنت کی وضاحت کا، کتاب و سنت کی تشریح کا، اور یہ احادیث اکٹھی نہ کرتے محدثین اور علماء یہ کام نہ کرتے، تو آج ہم بھی ہندوؤں کی طرح بتوں کو پوجنے والے ہوتے۔ یہ تو احسان ہے ان لوگوں کا ہمارے اوپر کہ انہوں نے اپنی ساری زندگیاں کھپا دی قرآن و سنت کے لیے، اور یہ کام کیے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا دیکھیں نا، کتاب اگر بیت اللہ شریف میں 4 مصلے تھے تو اس میں اماموں کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے، یہ ایک غلط بات تھی جو ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے 4 مصلے ختم کر کے 1 مصلہ کر دیا۔ لیکن یہ تو غلطی جو ہوئی یا جو گمراہی کی بات ہوئی، یہ تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے 4 مصلے رکھے حرم میں، اس میں ائمہ کرام کا کیا قصور ہے؟ اس لیے ایسی بات جو ہے نا، یہی باتیں جو ہے نا، ان باتوں میں ہم لوگ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے متشدد ہو جاتے ہیں کہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ۔ اب دیکھیے یہی معاملہ جو ہے نا، یہ صوفیاء کا بھی ہے، جن کی قبریں بنی ہوئی ہیں، جن کے مزار بنے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں قصص الاولیاء کتابیں لکھی ہوئی ہیں، جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے، یہ سارے گناہ جو ہیں یا غلطیاں جو ہیں، یہ بعض والوں کی ہیں جو وہ صوفیاء ہیں، ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو بری ذمہ ہیں ان باتوں سے۔ معین الدین چشتی کے بارے میں آپ تحقیق کر لیجئے، ان کا عقیدہ جو ہے، اپنا عقیدہ بڑا ٹھیک تھا، موحد تھے وہ، ان کا اپنا کوئی قصور نہیں، لیکن بعد میں جنہوں نے دکانیں لگا لی، خانقاہیں بنا لی، ان کی قبریں بنا لی، مزار بنا لیے، چڑھاوے شروع کر دیے، اس میں معین الدین چشتی کا کیا قصور ہے؟ عبد القادر جیلانی موحد تھے اور ساری زندگی توحید کا درس دیتے رہے لوگوں کو۔ اب اگر بعض والوں نے یہ کام کیا، ان کا مزار بنا لیا، ان کی گیارہویں شروع کر دی، شرک شروع کر دیا ان کی قبر پہ، اس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قصور ہے؟ ان معاملات میں بات کرتے ہوئے اور بات کہتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بہن جو ہے وہ جادو کی بیماری میں ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید بھی کیا حدیث ہے؟ قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد اور یہ کافر یا مشرک کس چیز پہ ایمان لائیں گے۔ حدیث قرآن کے لیے حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں بھی۔ حدیث قدسی اور عام حدیث میں کیا فرق ہے؟ حدیث قدسی وہ ہے جس کا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو، اور حدیث شریف جو ہے وہ غیر قدسی وہ ہے جس کا مضمون بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہو اور الفاظ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہو۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ گھر میں خیر و عافیت اور برکت کے لیے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ملازمت کے لیے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے حلال کے دروازے کھولے۔ یہ جو عشرہ ہے پہلا ذوالحجہ کا، اس کے بارے میں یہ درست لکھا ہے آپ نے، والفجر والیال عشر بالشفع والوتر جو ہے، اس میں مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان دنوں میں جتنے بھی انسان اچھے سے اچھے اعمال کر سکے کرنے چاہیے۔ حدیث یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں، جتنا بھی انسان نیک اعمال کر سکے، نوافل ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، حدیث کا مطالعہ ہے، صدقہ خیرات ہے، کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اور پہلے 9 دن کے روزے رکھنے سنت سے ثابت ہے، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں،
اور اگر کسی وجہ سے انسان پورے 9 روزے نہ رکھ سکے تو یوم عرفہ کا روزہ تو بہت ہی اہم ہے، وہ ضرور رکھنا چاہیے۔ فرمایا کہ 1 سال پہلا اور 1 پچھلا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آدمی کا معمول ہے روزانہ صبح وضو کر کے جرابیں پہنتا ہے اور پھر سارا دن جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھتا ہے، یہ عمل انشاءاللہ درست ہے۔ ہمارے دروس کے جو جتنے بھی دروس ہیں اب تک ہوئے ہیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کا سامنے بورڈ پر لکھا گیا ہے، جو بھائی چاہیں نوٹ کر سکتے ہیں۔ میرا خیال نہائی ہے، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کے معمول سال اور آسان فرمائے۔ جو حضرات حج نہیں کرتے کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا، یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو پہلے 8 روزے وہ بھی رکھنے چاہیے۔ بینک کا سود جائز ہے یا نہیں؟ بالکل ناجائز ہے۔ ہندوؤں کے ہاتھ کا یا گھر سے کھانا صحیح ہے یا نہیں؟ اگر ہندو ویسے پاک صاف ہے اور اس کے کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ کھانا جائز۔ یہ تصریح کے بارے میں لکھا ہے کہ تصریح کے بغیر جا رہا ہوں، یہ کیسا ہے؟ میں نے اس کی وضاحت تو پچھلے جمعے میں کی تھی، لیکن یہ معاملہ جو ہے بعض علماء کے نزدیک مختلفی ہے، اختلافی ہے، اس لیے اس کی ایک صورت جو ہے، مثال کے طور پہ آپ احرام باندھ کے جاتے ہیں، چیک پوسٹ پہ پولیس جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتی ہے، آپ کے پاس تصریح نہیں ہے، ان کا چھوڑ دینا، خواہ وہ آخر وقت میں چھوڑیں یا پہلے چھوڑیں یا کسی وقت بھی چھوڑیں، پولیس کا چشم پوشی کرنا یا ان کا اپنی مرضی سے چھوڑ دینا، امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ درست ہوگا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں لگتی، واللہ عالم بالصواب۔ اس سال اکیلا جانا چاہتا ہوں، کیا اگلے سال بچوں کے ساتھ جا سکتا ہوں؟ 5 سال کی پابندی ہے، لیکن جب اہلیہ ساتھ ہو تو بطور محرم انشاءاللہ حکومت اجازت دے دیتی ہے۔ چاند نکلنے کے بعد ہم ناف کے بال صاف کر سکتے ہیں، یہ چاند نکلنے کی شرط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ انسان جس آدمی نے قربانی کرنی ہے اس آدمی کو چاند نکلنے کے بعد یکم ذی الحج سے لے کر اپنی قربانی ذبح کرنے تک، قربانی ذبح کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے ناخن کٹوانے چاہیے یا بال صاف کرنے چاہیے، لیکن جب تک قربانی نہ ہو، جب تک یہ احتیاط کی جائے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ علماء نے اس کو سنت مؤکدہ لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی چچی فوت ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ جن صحابی نے اذان کہی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے ان کو بلایا تھا، ان کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ ایک بھائی کو کتاب التوحید دی تھی اور انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ محمد رسول اللہ اس پہ نہیں لکھا ہوا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھ کا آپریشن ہے کل، اللہ تعالیٰ نے شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ امام شافعی کے فقہ کے استاد ایک عورت تھی، جسٹس لاہور ہائی کورٹ جاوید اقبال نے یہ بات کہی ہے کسی معاملے میں۔ بہت سے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے خواتین سے علم سیکھا ہے، اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے اساتذہ میں کم و بیش 80 خواتین کے نام ہیں، اس لیے کتاب و سنت کا علم حاصل کرنے میں قطعاً حرج نہیں ہے۔ لیکن آج بھی جو حضرات مرد حضرات خواتین کو پڑھاتے ہیں، درمیان میں پردہ کر کے پڑھاتے ہیں، اسی طرح عورتیں اگر مردوں کو پڑھاتی ہیں تو پردہ کر کے پڑھاتی ہیں، پردہ کرنے کے بعد انشاءاللہ کتاب و سنت کا علم سیکھنا مرد کا عورت سے یا عورت کا مرد سے انشاءاللہ اس میں حرج ہوتا ہے۔ عید کے 3 دن بعد قربانی سنت کی روشنی میں 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یہ 4 دن قربانی کے، 13 ذی الحج کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ نماز میں عبادت میں ٹوپی کی ضرورت اور اہمیت، اس سے پہلے تو اچھا سے وضاحت بھی کی ہے کہ یہ ٹوپی کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے، اس کا لباس سے تعلق ہے۔ سوال یہ غلط ہے، سوال یہ ہونا چاہیے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں ٹوپی شامل تھی یا نہیں تھی، سوال یہ ہونا چاہیے. اور اس سوال کے حوالے سے پھر اپنے 24 گھنٹے کا لباس وہ بنانا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہ ہے سوال. یہ جو سوال ہے نا کہ نماز کے لیے ٹوپی، یہ تو سوال ہے جھگڑے ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کا دین خراب کرنے کے لیے پیدا کیے ہوئے. جو آدمی سنت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا جو لباس تھا وہ لباس پڑھے اور اس لباس کو پہنے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہوگا اسے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں ٹوپی یا پگڑی یا چادر یہ لباس میں شامل تھی. یہاں پہ یہ جو بعض کام یہاں پہ سعودی عرب میں یہ سنت متواترہ جو ہے نا اس کے حساب سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو اپنے سر پہ ٹوپی یا رومال وغیرہ رکھتے ہیں اس کی صورت خواہ کوئی بھی ہو جائے، خواہ وہ چادر ہو جائے، ٹوپی ہو جائے، رومال ہو جائے یا کلہ ہو جائے، جو بھی ہو، لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 24 گھنٹے کی زندگی تھی اس میں سر کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز رکھنا وہ شامل تھی. کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم ادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم ادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اذل الشرك والمشركين. اللهم دمر اعداء الدين. اللهم نبر قلوبنا بنور الايمان. اللهم ثبتنا على الاسلام. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ اگلا جمعہ ناغا ہوگا اور اس کے بعد پھر